ظہور کا وقت آ گیا ہے، امام سے لو لگائے رکھنا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین، واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین من یوم ظلمہم وعداوتہم الی یوم الدین، اما بعد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معرفت امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کا موضوع اس ذیل میں جاری تھا کہ علامات ظہور مہدی عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف ذکر کی جا رہی تھیں۔ روایت حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کا وہ حصہ آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا تھا کہ جب جناب سلمان مسلسل تعجب فرما رہے تھے اور اللہ کے رسول نے اس حصے میں جملہ فرمایا تھا کہ وَيُؤْتَمَنُ الْخَائِنُ وَيُخَوِّنُ الْأَمِينُ، اور جب امانت دار کو خائن کہا جائے گا، سمجھا جائے گا، اور خائن کو امانت دار سمجھا جائے گا۔ اور اسی طریقے سے ایک اگلا جملہ تھا وَيُصَدَّقُ الْكَاذِبُ وَيُكَذَّبُ الصَّادِقُ، سچے انسان کو جھٹلایا جائے گا، جھوٹے انسان کو سچا کہا جائے گا۔ جھوٹ و سچ یہ ایک ایسی صفت تھی جو فطری طور پر انسان سمجھتا تھا، عقلی طور پر انسان سمجھتا تھا، یعنی یہ وہ حکم ہے، یہ وہ صفت ہے انسان کی کہ جس اخلاقی صفت کو انسان اگر دین نہ بھی کہتا، شریعت کا حکم نہ بھی ہوتا، تب بھی انسان فطرتاً جانتا ہے کہ سچ اچھی چیز ہے، جھوٹ بری چیز ہے۔ اب معاشرے کی یہ ابتری یہاں تک پہنچ گئی یا یہاں تک پہنچ جائے گی، اور کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اس وقت صادق یعنی سچے کی تکذیب کی جائے گی اور جھوٹ بولنے والے کاذب کی سچائی بیان کی جائے گی، اس کی تصدیق کی جائے گی۔ بس یہ عجیب سی صفت ہے کہ جسے معاشرے کے طور پر بیان کیا گیا کہ معاشرے میں یہ برائی بھی آئے گی۔ تھوڑی سی وضاحت اس بات کی کروں کہ جب سچا انسان جھٹلایا جائے، جب جھوٹے انسان کی سچائی کو بیان کیا جائے، یعنی جب کیوں کرتا ہے انسان، ایک وجہ یہ نظر آتی ہے کہ انسان کا اپنا مفاد وابستہ ہوتا ہے۔ جیسے میں نے پہلے بھی ابتدا میں عرض کیا تھا کہ جب انسان کے اپنے مفادات وابستہ ہوتے ہیں تو چاہے کہنے والا کوئی بھی ہو، چاہے وہ صاحب مال ہو، چاہے انسان کا باس ہو، چاہے وہ خاندان کا فرد ہو، چاہے وہ معاشرے کا باعزت آدمی ہو، چاہے وہ کسی بھی طرح کا، جو جھوٹ بول رہا ہے وہ جھوٹا ہے، جو سچ بول رہا ہے وہ سچا ہے۔ یہ انسان کو فیصلہ اپنے اعتبار سے، اپنے دل سے کرنا چاہیے کہ سچ کو سچ کہے اور جھوٹ کو جھوٹ کہے۔ اگر معاشرہ اس اعتبار سے اس جگہ پہنچ جاتا ہے کہ سچے کو جھوٹا کہا جا رہا ہے تو اس کا مطلب کیا سمجھتا نہیں ہے انسان؟ نہیں، سمجھ رہا ہے تبھی تو سچے کو جھوٹا کہہ رہا ہے۔ یعنی یہ بھول پن کی علامت نہیں بیان کی جا رہی۔ جس کو پتا نہیں ہے وہ تو کہے گا، وہ تو کہنے کے اعتبار سے پابند ہے کہ اگر کسی چیز کی سچائی یا جھوٹ ہونے کا یا تکذیب کا نہیں پتا تو انسان کو زبان بند رکھنا چاہیے۔ اگر ایک چیز کا نہیں پتا کہ سچ ہے یا جھوٹ تو میں پابند ہوں کہ نہ اس کی تصدیق کروں نہ تکذیب کروں، اس لیے کہ اگر یہ کہتا ہوں کہ وہ سچ کہہ رہا ہے تو میرے پاس دلیل کیا ہے، اگر میں کہتا ہوں جھوٹ کہہ رہا ہے تو میرے پاس دلیل کیا ہے۔ یہاں جو کہا جا رہا ہے کہ یکذب الصادق، جب سچے کو جھٹلایا جائے گا، یعنی سچا سمجھ رہا ہے کہ سامنے سچ بول رہا ہے لیکن اس کو بولو کہ جھوٹ بول رہا ہے، کیوں؟ لیکن اگر اسے سچا کہہ دیا تو میں کہاں جاؤں گا۔ معاشرہ اس طرح سے، اب چاہے وہ فیملی ایشوز ہوں، چاہے انسان کے سیاسی معاملات ہوں، چاہے انسان کے تجارتی معاملات ہوں، چاہے انسان کی جاب کے معاملات ہوں، آج معاشرہ اسی اعتبار سے، یعنی ڈھیروں ہزاروں مثالیں ہمارے سامنے آتی ہیں کہ جہاں کسی کو سچ اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ طاقتور ہے، کسی کو سچا اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ میرا باس ہے، اگر میں نے ہاں نہیں ملائی تو مجھے جاب سے نکال دے گا، اگر میں نے اس کو صحیح نہیں کہا، اگر میں نے اس کے کسی کام پہ اعتراض کیا، اگر میں نے اس کے جھوٹ کو نہیں آگے بڑھایا، میرا کام پھر چلے گا کیسے؟ چاہے وہ بات چھوٹی سی ہو چاہے بڑی ہو، سچ سچ ہوا کرتا ہے، جھوٹ جھوٹ ہوا کرتا ہے۔ میں نے پہلے بھی ایک مثال دی تھی کہ جہاں انسان کسی بھی اپنی چیز کو بیچنا یا بڑھانا چاہتا ہے تو آج دنیا کی زندگی میں ایڈورٹیزمنٹس اسی بات کو ثابت کرنے کے لیے لگا دی جاتی ہیں، بنا دی جاتی ہیں، پیش کر دی جاتی ہیں، چاہے وہ لکھا ہوا ٹیکسٹ ہو، چاہے وہ بنا ہوا بینر ہو، چاہے وہ کوئی امیج ہو، چاہے وہ میڈیا پر چلنے والی کوئی ویڈیو ہو، چاہے اس سے بڑھ کر کسی جگہ پر پیش کیا جانے والی کوئی بات ہو، چاہے وہ لکھی جانے والی کتاب ہو۔ اگر جھوٹی چیز کو سچا بنا کر پیش کیا جا رہا ہے تو یہ وہی بات ہو جائے گی کہ سچے کو جھوٹ کہا جا رہا ہے، جھوٹے کو سچا کہا جا رہا ہے۔
وجہ میں کچھ بھی ہو سکتی ہے کہ جس میں انسان اپنی اتباع شہوات کی بنیاد پر، اپنے احوا کی اتباع کی بنیاد پر، اپنی خواہش کی بنیاد پر، چونکہ میں اپنے باس سے کیسے بول سکتا ہوں، میں اپنے فلاں سے کیسے کہہ سکتا ہوں، میں اس فلاں شخص کو کیسے جھوٹا بول دوں، اس لیے کہ اس شخص کی تو پرواہ ہے انسان کو، اپنے ایمان کی اور اپنے پروردگار کی اور اللہ و رسول کے احکامات کی پرواہ انسان کو نہیں رہی۔ اب جب معاشرہ اس نہج پر پہنچے گا تو ہم اور آپ کیا امید رکھتے ہیں کہ پھر انسان مومن کہلائے گا، پھر اپنے ایمان کی حفاظت کر پائے گا، پھر یعنی ایسا ہوگا کہ وہ یہ کہے کہ میں کام تو یہ والے کروں، میں جھوٹے کو سچا کہوں، میں امانت دار کو خائن کہوں، میں اچھائی کو برائی بنا دوں، میں برائی کو اچھائی بنا دوں، میں ظلم و فسق و فجور و ان تمام چیزوں میں آگے بڑھتا جاؤں، لیکن ہوں مومن، میں اپنے آپ کو صاحب ایمان کے طور پر پیش ضرور کروں گا، میری عزت بھی اسی طرح سے کی جائے، مجھے وقار بھی اسی طرح سے ملے، شاید دنیا میں مل بھی جائے انسان کو، لیکن یہ وقار کسی کام کا نہیں ہے اگر پروردگار کے نزدیک کوئی عزت انسان کی باقی نہیں بچتی۔ یہ بھی وہ موقع تھا کہ جہاں ان جملوں کے بعد جناب سلمان نے یہ جملہ کہا، یا رسول اللہ ان ھذا لکائن یا رسول اللہ، یا رسول اللہ کیا ایسا بھی ہوگا؟ یعنی معاشرہ اس دین کو، اس بہترین چیز کو، اس بہترین قانون کو چھوڑ کر، یا رسول اللہ آپ کی تعلیمات چھوڑ کر معاشرہ اس طرح سے چلا جائے گا، ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کی خاطر معاشرہ اس تباہی پر جائے گا؟ اللہ کے رسول نے فرمایا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ای والذی نفسی بیدہ، یقیناً اس ذات کی قسم کہ جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے۔ یعنی اللہ کے رسول ہر مرتبہ یہی جملہ ارشاد فرما کر بتلا رہے ہیں کہ ایسا ہی ہونا ہے۔ بس معاشرہ جب اس طرف جائے تو میں نے شروع میں اشارہ کیا تھا، جب ان علامات کی باب کو شروع کیا تھا، یہ تمام علامتیں بیان اس لیے کی جا رہی ہیں کہ اس سے ایک استفادہ مومن کر سکتا ہے کہ جب لوگ اس طرف جا رہے ہوں تو اپنے ایمان کو بچانے کی انسان پرواہ کرے، جو لوگ کر رہے ہیں وہ دین نہیں ہے، جو اللہ اور رسول نے حکم دیا وہ دین ہے۔ لوگوں کے ٹرینڈز کو فالو کرنے سے اچھا ہے ہم اللہ اور رسول کے احکامات کو فالو کریں اگر ہم چاہتے ہیں کہ قبر اور قیامت میں کامیاب ہو سکیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ امام سے لو لگا رکھنا